السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی 628 628 نمبر ہے۔ اس حدیث کا موضوع ہے مظلوم کی بد دعا۔ اس حدیث کے ساتھ جو کہانی آج ہم سنیں گے اس کا نام ہے یتیم بچے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی ہمیں تنگ کرتا ہے تو ہمارا دل کتنا زیادہ دکھتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر۔ اسی طرح اگر ہم کسی کو تکلیف دیں گے، کسی کو تنگ کریں گے یا کسی کا حق ادا نہیں کریں گے تو وہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی بری دعا بھی کر دے اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور اس وجہ سے ہمیں کوئی سزا دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اس معاملے میں احتیاط کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے حکمران تھے، پھر بھی ہر ایک کا خود خیال رکھتے تھے، سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان کے علاقے میں کوئی شخص تکلیف یا پریشانی میں نہ رہے، اسی لیے وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے شہر کا گشت کیا کرتے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ کوئی انسان تکلیف یا پریشانی میں تو نہیں ہے، اور اگر کوئی تکلیف یا پریشانی میں ہوتا تو فوراً اس پریشانی کو دور کرتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ اپنے شہر کا گشت کر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ ایک گھر کے اندر سے کچھ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ وہیں رک گئے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو وہاں سے ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چولہے پر ایک ہنڈیا ابل رہی ہے اور اس کے گرد بیٹھے کچھ بچے رو رہے ہیں۔ انہوں نے عورت سے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے پوچھا، اور اس ہنڈیا میں کیا پک رہا ہے؟ ان کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ عورت نے جواب دیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس ہنڈیا میں کچھ پتھر رکھ کر ابالے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کو یہ یقین ہو کہ انہیں ابھی کھانا مل جائے گا، اور اسی طرح ہو سکتا ہے وہ صبر کر کے روتے روتے تھک کر سو جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دکھی ہوئے۔ وہ فوراً اپنے غلام کے ساتھ واپس گئے اور اپنے کندھے پر گندم کی بوری لادی، کھانے کا سامان لیا اور واپس آئے۔ رستے میں غلام نے کہا کہ اے عمر، آپ مجھے دیں، میں یہ گندم اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ان بھوکے بچوں کے بارے میں سوال کرنا ہے، تم سے نہیں، لہٰذا
یہ میں خود اٹھاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ فوراً واپس آئے اور بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اس عورت سے پوچھا کہ تم اگر ان بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتی تھی تو اپنے شہر کے امیر کے پاس کیوں نہیں گئی اور وہاں جا کر اپنی صورتحال بتاتی اور وظیفہ لیتی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے شوہر کو فوت ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں جا کر کچھ مانگوں، اسی لیے میں نہیں گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کا وظیفہ مقرر کیا اور اس کو کہا کہ ہر مہینے آ کر اپنے گھر کا سارا سامان، راشن اور وظیفہ لے جانا کرنا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جا کر بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اگر میرے سے کوتاہی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمارے لیے عمل کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے امیر بنائے گئے ہیں یا کسی جگہ پر کچھ لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ہمیں دوسروں کے حقوق کا، ضروریات کا اور ان کی تکلیف کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کبھی ہمارے عمل سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا نقصان نہ ہو اور کوئی ہمارے لیے برے الفاظ منہ سے نہ نکالے۔ پیارے بچوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جلدی سے اس حدیث کو اپنی الکتاب الحدیث میں لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ کہانی اور یہ حدیث اپنے دادا دادی کو، اپنے امی ابو کو اور باقی سب دوستوں کو بھی سنانی ہے۔ ایک پیاری سی حدیث اور ایک مزے کی کہانی کے ساتھ پھر ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔